اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض افراد جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جبکہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز پڑھتے وقت تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان بارگاہ کردگار میں کھڑا ہے اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دینا ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جو غلطیاں ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کی تصحیح بھی فرمائیں گے۔ سب سے پہلا ہے تکبیرۃ الاحرام۔ جب تکبیرۃ الاحرام ادا کی جاتی ہے تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم حرکت میں ہوتا ہے، پورا جسم ایسے ہل رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہتے ہیں۔ یہ تکبیر باطل ہے، چونکہ آپ اس سے نماز شروع کر رہے ہیں۔ اگر تکبیرۃ الاحرام ہی باطل ہوگی تو گویا آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ آپ کا پورا بدن ساکن حالت میں ہو، آپ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یہاں ہاتھ لانے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کا پورا بدن سکون کی حالت میں ہو، پھر آپ کی تکبیرۃ الاحرام صحیح ہوگی۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد مسئلہ آتا ہے قرأت کا۔ قرأت کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء یہ تینوں نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے قرأت کرے، جبکہ نماز ظہر اور نماز عصر میں مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں قرأت کرے۔ البتہ عورت کے لیے پنجگانہ نمازوں ساری کی ساری نمازوں میں حکم یہ ہے کہ وہ اس کو اخفا یعنی آہستہ آواز میں پڑھے۔ ایک مسئلہ جو نماز جماعت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو امام مثال کے طور پہ سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے یا اس کے بعد والی سورہ کی تلاوت کر رہا ہے تو اس سے پیچھے لوگ بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تلاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ امام جو تلاوت کر رہا ہے اس کو سنیں۔ اگر تو امام آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے تو پھر لوگ تو یہ کہیں گے ہمیں اس کی آواز نہیں سن رہی تو ہم اپنا پڑھتے ہیں، نہیں، پھر بھی اپنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی اور ذکر سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، یا اسے ملتا جلتا لا الہ الا اللہ آپ اس طرح کا کوئی ذکر اپنی زبان پر جاری کریں۔ جو صورتیں پڑھنی ہے وہ امام نے پڑھنی ہے، جو پیچھے مقتدی ہے وہ ان صورتوں کو نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے رکوع کا۔ رکوع میں بعض افراد کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے گھٹنے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ گھٹنے آگے کو نکلے ہوتے ہیں اور وہ رکوع کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض افراد جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں گھٹنوں کو سیدھا رکھنے کی بجائے ایسے آگے کی جانب کو باہر نکال لیتے ہیں، اس کی وجہ سے رکوع صحیح انجام نہیں ہو پاتا۔ بنیادی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یعنی نہ بہت زیادہ نیچے چلا جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ اوپر ہو کہ اس کو رکوع ہی نہ کہا جا سکے، بلکہ ایک معتدل حد میں کہ انسان مثال یوں کھڑا ہے اور یوں اس کا رکوع اس انداز میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے سجدے کا۔ سجدے میں جس طرح میں نے بیان کیا 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی یہ پیشانی، انسان کی یہ 2 ہتھیلیاں، انسان کے یہ دونوں گھٹنے اور انسان کے دونوں پاؤں، جو دونوں پاؤں ہیں ان کی انگوٹھے کی انگلی۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض افراد جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح انہوں نے پاؤں رکھا ہوتا ہے، اس طرح پاؤں رکھنے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ پاؤں کو یوں سیدھا کھڑا کیا جائے گا، انگوٹھے کا یوں اس انداز میں زمین پہ لگنا ضروری ہے۔ چاہے آپ کی انگلیاں لگیں یا نہ لگیں، انگلیوں کا لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ انگوٹھے کا لگنا کافی ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے سامنے پیش آتا ہے وہ ہے نماز کے جب آپ 2 سجدے انجام دے دیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے توقف کرنا ہوتا ہے، پورے جسم کو سکون کی حالت میں رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم سجدے میں گئے ہیں، ہم نے اس طرح سجدہ ادا کیا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایسے سجدے سے فوراً اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں تو آپ پہلے بیٹھے کہ آپ کا پورا بدن سکون کی حالت میں آ جائے، چاہے وہ 1 لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی آپ کا بدن سکون کی حالت میں آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے پہلی رکعت میں یا پھر تیسری رکعت میں، چونکہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، اور چوتھی رکعت میں تشہد پڑھنا ہوتا ہے اور سلام پڑھنا ہوتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے پہلی اور تیسری رکعت میں کہ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انسان بیٹھے، جس طرح کے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے کہ توقف کیا جائے، جسم کو سکون کی حالت میں لایا جائے، اسی طرح 2 سجدوں کے بعد بھی بیٹھنے کا یہی حکم ہے۔